اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے سوالات مجھے بھی ملے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت لوگ پریشان ہیں کہ اس کا کلیئر جواب نہیں مل رہا۔ ہمارے علماء مختلف مکتبہ فکر کے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے وسعت اور طاقت اور علم کے مطابق بڑی کوشش کی کہ اس موضوع کو بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا جائے، مگر افسوس یہ ہے کہ اس موضوع کو بڑا جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ کیا گیا ہے، اور عام جو ہماری لوگ ہیں سمجھنے والے، عام جو عوام، وہ اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پا رہی جس کے تحت یہ اصل مفہوم آیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سود، انٹرسٹ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے، انٹرسٹ کھانا بھی حرام ہے، تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ قرآن میں اس کا لفظ ربا آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ڈبل کر کے، مطلب بڑھا چڑھا کے کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے مطلب کھانا۔ تو اس میں سود کا مطلب، اب اس کا جو ایکچولی جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کنسرن ہے، یہ کہنا ہے کہ ہماری جو ارننگ ہے، ہم جو کماتے ہیں، چاہے وہ ارننگ کا طریقہ کوئی بھی ہو، تو اس کو کیسے دیکھا جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ حرام اور حلال کی جو آپس میں ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کو جو سمجھنا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم طے کر پائیں کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں یا حرام۔ تو اس میں یہ چیز سامنے آ جاتی ہے سود کی۔ رشوت اور دوسرے جو چیزیں وہ تو کلیئرلی ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس سود کو کبھی انٹرسٹ کے نام سے، کبھی پروفٹ کے نام سے، کبھی کس نام سے معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بھٹکایا جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو کلیئر کروں۔ اب دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں اپنی ارننگ کی، تو ظاہر سی بات ہے ارننگ جو بھی ہوتی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک نارمل معاشرے میں ارننگ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یا تو ایک بندہ نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی بزنس واپار کرتا ہے، اس کے بعد کوئی پراپرٹی اس کے پاس آتی ہے، اب یا میوچل فنڈز یا سرٹیفکیٹس گورنمنٹ جو آفر کرتی ہیں بینکس، وہ لیتا ہے، فکس ڈپازٹ کر دیتا ہے، اس کے پاس کوئی اماؤنٹ ہوتا ہے اور اس سے وہ پروفٹ اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد شیئرز خریدنا کسی بڑی بڑی کمپنیوں کے، فورین جو ایکسچینجز ہیں، فوریکس ٹریڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، کرپٹو کرنسی، آن لائن ارننگ۔ تو یہ آج کے دور میں یہ ساری وہ ٹائپس ہیں ارننگ کے جس کے تھرو آپ پیسے کماتے ہو، دنیا میں کہیں پہ بھی ہو۔ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ آپ پیسے کماتے ہو اور وہ پیسے اپنے بچوں کے نرشمنٹ میں اور ان کے جو ان کو آپ دیتے ہو، ان پہ خرچ کرتے ہو۔ تو اب دیکھیں گے ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سب میں ایک ہی فارمولہ یوز ہوگا۔ اگر وہ فارمولہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے تو وہ حلال ہے، حرام ہے، حلال ہے، اور اگر اس کیٹیگری میں نہیں آتا تو حرام ہے۔ اب دیکھیں، پہلا نمبر جاب، نوکری۔ اگر آپ نوکری کر رہے ہو، چاہے اس کی ٹائمنگ کوئی بھی، آپ سے پہلے آپ کا جو امپلائر ہے اس نے فکسڈ کر دیا کہ اتنے ٹائم سے لے کے اتنے، عموماً 9 سے 5 ہوتا ہے، آپ کر رہے ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جاب کرنے سے معاشرے میں کسی پہ غلط اثر نہیں پڑ رہا، ایکٹیویٹی غلط نہیں ہو رہی، اور اوپر سے پروگریسو جاب ہے، اس سے سروس ہو رہی ہے،
کسی کے مطلب معاشرے میں آپ کوئی سروس دے رہے ہیں تو یہ حلال، اس کو ہم حرام کیٹیگری میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد مزدوری ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری جو بھی ہوتی ہے، ورکر جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اپنا ورک کرتا ہے۔ اب بم بنانا، اور آپ کو پتہ ہے ایلیگل آپ کام کر رہے ہو جس سے دنیا میں تباہی آئے گی، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایلیگل، آپ جا کے فیکٹری میں شراب کی فیکٹری میں کام کر رہے ہو اور وہ شراب جو ہے اس سے نقصان ہوگا، آپ ایسا غلط عمل کر رہے ہو، آپ ایسی چیزیں بنا رہے ہو، ہیروئن بنا رہے ہو جس سے آپ کو پتہ ہے یا آپ کا جو ورک ہے وہ معاشرے کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا، تو وہ حرام ہے۔ ادروائز کوئی بھی آپ مزدوری کر رہے ہو، اس کی جو بھی اجرت ہوتی ہے وہ آپ پہ حلال ہے، اس میں کوئی سود نہیں ہے۔ واپار، بزنس، کوئی بھی آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا کسی بھی قسم کا، وہ بزنس جائز بزنس ہو، کوئی ناجائز بزنس نہ ہو، جسے آپ کا معاشرہ ایکسیپٹ کرے، آپ کا دین ایکسیپٹ کرے، اس سے آپ کو جو انکم ہوگی وہ جائز ہوگی۔ دوسرا، اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، کسی دوست کو، اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہ پیسے جو ہے یہ ایک دوست کو دے رہا ہوں کیونکہ اس کا بزنس پہلے سے ہی اسٹیبلش ہے، وہ مجھے اس میں سے پروفٹ دے، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ فار ایگزامپل آپ مجھے 10 لاکھ دے دو، میں آپ کو اس پہ پر منتھ 10,000 دوں گا، چاہے مجھے 8,000 پروفٹ ہو یا مجھے 15,000 پروفٹ ہو، میں آپ کو 10,000 پر منتھ دوں گا۔ یہ آپ کی جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں رسک جو ہے آپ کو نہیں ہے، کیونکہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اگر 8,000 بھی کمائے گا وہ آپ کو 10,000 دے گا، وہ اس نے رسک لیا ہوا ہے، تو یہ کوئی سود نہیں ہے، یہ بزنس پارٹنرشپ ہے۔ اس کے بعد پراپرٹی، اگر آپ کے پاس ہے، پراپرٹی ڈیل کر رہے ہو، وہ اب یہ دیکھا جائے گا وہ پراپرٹی آپ کے پاس کیسے آئی ہے۔ اگر وہ پراپرٹی آپ کے پاس اپنی انہیرنس جو آپ نے انہیرٹ کیا ہوا ہے اپنے والدین سے، والد سے، اور آپ نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حق نہیں کھایا اور آپ کو اپنا حق ملا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میوچل فنڈز جو بینک میں رکھا جائے، اب کسی بھی بینک میں آپ کوئی بھی سرٹیفکیٹ یا میوچل فنڈ لیتے ہو، ایکچولی آپ کیا کرتے ہو کہ ان بینکس کے آپ پارٹنر بن جاتے ہو۔ اب صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان بینکس کے بارے میں یہ معلومات کرنی ہے کہ وہ بینکس آپ کا پیسہ کہاں لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ بینک آپ کے پیسے ناجائز بزنس میں لگا رہی ہے اور اس کا پروفٹ آپ کو دے رہی ہے، تو یہ انٹرسٹ جو ہے یہ آپ کے لیے سود حرام ہے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ بالکل فیئر کام کر رہی ہے اور آپ کو پروفٹ دے رہی ہے انٹرسٹ کی صورت میں، چاہے وہ فکسڈ ہو یا فکسڈ نہ ہو، یہ تو آپ کی اپنی ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگی، تو یہ بھی سود نہیں ہے، یہ حلال ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے اگر فار ایگزامپل کہیں پہ بھی غلط کام بھی ہو رہا ہے، تو وہ جو غلط کام ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا آپ کو علم نہیں، جب آپ کو علم ہی نہیں تو پھر آپ کے لیے آپ کو کوئی اس کا گناہ، کوئی اس کا جو ہے نا وہ سود کا چارج نہیں لگے گا۔ فکس ڈپازٹ کا بھی یہی ہے، اگر کسی بینک میں آپ فکس ڈپازٹ کر لیتے ہو پیسے، اور آپ کو یہ جانکاری ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بینک فیئر بزنس کرتی ہے، اور آپ کو آپ کے ایگریمنٹ کے مطابق آپ کو فکسڈ یا جو ہے نا وہ اماؤنٹ جو فکسڈ نہیں ہوتا وہ آپ کو دے رہی ہے انٹرسٹ کے روپ میں، وہ بھی سود نہیں ہے، وہ ایکچولی پروفٹ ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بینک غلط کام نہیں کر رہی، تو یہ بھی آپ کو پروفٹ ہی مل رہا ہے، اس کو سود کیوں کہیں گے۔ اس کے بعد مارکیٹ شیئرز بھی آپ لے رہے ہو، دیکھیں اس میں بھی آپ کو پتہ ہے، آپ ایسی کمپنی اٹھائیں جو فیئر کام کر رہی ہیں، ان کے آپ شیئر لوں، اگر ان کے شیئر بڑھ جاتے ہیں، آپ کو پروفٹ آتا ہے، تو کوئی سود کا مسئلہ نہیں ہے۔ فوریکس ٹریڈنگ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ نے کرنسی لے کے رکھ دی، اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ کرنسی اوپر چلی گئی، آپ نے بیچ دیا، یہ بھی ایک واپار ہے، یہ بھی ایک بزنس ہے، کوئی سود نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسی بھی اسی کی طرح ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ بھی فوریکس ٹریڈنگ ہو یا کرپٹو کرنسی ہو، جہاں پہ بھی آپ کوئی بھی شیئر، کوئی بھی اسیٹ لے رہے ہو، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس اسیٹ کا تعلق کسی بھی غیر قانونی کام کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔
آن لائن ارننگ آج کل کمپیوٹر میں بیٹھ کے آپ کو بہت سارے آن لائن ارننگ کے مواقع ملتے ہیں، جس میں آپ جو ہے اپنے ہنر، اپنے اسکلز کے مطابق کام کرتے ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ امیزن ہو یا ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ ہو، بلاگنگ ہو، گوگل ایڈسنس ہو، کسی بھی قسم کا کام جس میں آپ کسی کی حق تلفی نہیں کر رہے۔ تو یہ تو ہو گئے ہمارے آن لائن ارننگ کے، یا ٹوٹل 10 پوائنٹس تھے ارننگ کے بارے میں، کہ ارننگ جو ہوتی ہے اس میں کوئی بھی کس طریقے سے حلال اور حرام کا جو ہے تعین کیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں کہ غلط جو سود ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایکچولی وہ ہے کیا، کس ایک پیرامیٹر میں ہم ایک ارننگ کو سود میں لے کے آئیں۔ تو بڑی سمپل سی بات ہے، کہیں پہ بھی آپ کسی کو بھی پیسے دیں یا پیسے لیں، اس کو آپ میوچل سمجھ لیں۔ اب میں مثال دوں گا پیسے دینے کی۔ آپ کسی کو پیسے دے رہے ہو، کسی ایک بندے کو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ بڑی مجبوری کے تحت آپ سے قرض لے رہا ہے، اور وہ قرض لے کے اپنی زندگی کی جو ٹاپ پریارٹی کے کام ہے، جیسے ہیلتھ کا مسئلہ ہے، یا اپنے بچوں کی شادی ہے، یا ایجوکیشن ہے، کوئی بھی ایسا کام جو بیسک نیڈ میں آ جائے، اس کے لیے وہ بندہ آپ سے قرض لے رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ واپس نہیں کر سکتا۔ اب آپ کیا کر رہے ہو کہ اس پہ اپنی مرضی کے انٹرسٹ لگا کے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو، اور پھر فار ایگزامپل 1 لاکھ آپ نے دیا، آپ کہہ رہے ہو کہ میں ہر مہینے آپ سے 2000 روپے اس کے انٹرسٹ لوں گا، باقی آپ کو جب آپ کا جب تک آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے یہ سسٹم چلتا رہے گا، مطلب 2000 روپے آپ مجھے دیتے رہیں گے۔ اب وہ 6 مہینے واپس کرے تو ایک 1 لاکھ واپس کرے گا، 6000، 1,06,000 واپس کرے گا۔ آپ کو 10 سال میں واپس کرے تو اس حساب سے آپ کیلکولیٹ کرنے، آپ اس کے مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کی جو شیورٹی میں کچھ لکھوا لیا ہے، اپنے پاس رکھ دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا کہ جب یہ پیسے نہیں دے پائے گا تو وہ چیز آپ اس کی لے لو گے، اور آپ اس پہ قبضہ کر لو گے۔ تو یہ انٹرسٹ جیسے سود کہا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مطلب کہیں پہ بھی آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہو جہاں پہ کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہو رہی، تو اس کا حرام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ جہاں پہ آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس سے پیسے لے رہے ہو، کچھ قرض دے کے کچھ لکھوا رہے ہو، کچھ پیسوں کے معاملے میں لین دین کرنے میں آپ اس سے جو ہے نا وہ کچھ پیسے زیادہ لے رہے ہو، آپ کو پتہ بھی ہے وہ نہیں دے پا رہا، اور فی الحال اس کو ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے، تو یہ ایک 100% سود کا قسم ہے، اس کو ہم انٹرسٹ کہیں گے۔ دوسرا یہ، اگر آپ جیسے آج کل مائکرو فائننس چل رہے ہیں، اگر مائکرو فائننس میں کسی کو آپ پیسے دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ بھائی آپ کسی کی مدد کر رہے ہو کہ آپ کوئی بزنس کرو، اس میں سے جو پروفٹ ہے مجھے بھی دو، آپ کو اپنے پاس بھی رکھو، تو یہ سود ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کسی کو مائکرو فائننس کر رہا ہے، کوئی کسی کو 50,000 دے رہا ہے کہ جا کے کوئی سبزی لگاؤ، کچھ لگاؤ، اور اس میں اس کو پروفٹ ہو رہا ہے، اس پروفٹ میں سے آپ کو اگر اس میں مل رہا ہے 50,000 میں آپ نے 2,000 یا 500 واپس اوپر لے لیے مدد کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ نے بزنس کا اس کو طریقہ بھی بتایا، اس میں آپ نے اس کو ایک ٹریننگ بھی دی، تو یہ کوئی اس میں برائی نہیں، یہ کوئی سود نہیں ہے۔ تو یہ سود جو ہے یہ بالکل کلیئر ہے، میں ایک مرتبہ پھر اس کو ریپیٹ کر دوں، یہ بالکل کلیئر ہے۔ جب بھی آپ کسی کی فائدہ اٹھاتے ہیں، جب بھی آپ کسی کے مطلب غریبی کا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کو پیسے دے کے اور پھر اس پہ بھاری رقم کے انٹرسٹ اور سود لگاتے، تو اسے سود کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے پوچھیے گا، میں کوشش کروں گا آپ کے جواب دینے کا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بہت اس پہ اصرار ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کو ڈیٹیل میں بنایا ہے۔ امید کرتا ہوں کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔